اصحاب کہف کون لوگ تھے اور اصحاب کہف کتنی دیر تک غار میں موجود رہے اور یہ کون لوگ تھے اور انہیں کس وجہ سے غار میں جانا پڑا، یہ سب آپ اس ویڈیو میں جان جائیں گے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل اسلام اینڈ سائنس بائی عبداللہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ دوستو یہ بات ہے فلسطین کی، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے وہاں پر لوگوں کو تبلیغ کر رہے تھے، جبکہ وہاں پر جو موجود یہودی تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو نہیں مان رہے تھے، یہاں تک کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانی دشمن بن چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے انہیں زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو وہاں پر جو کچھ عیسائی رہ چکے تھے انہیں بہت زیادہ تنگ کیا جاتا تھا۔ وہاں پر فلسطین میں رومن امپائر کی حکومت تھی جو کہ بت پرست لوگ تھے۔ وہاں پر یہودیوں نے رومن امپائر کے خلاف بغاوت کر دی تو ٹارٹس نامی بادشاہ تھا جو کہ رومن تھا، اس نے تمام یہودیوں پر حملہ کر دیا جس میں 1.5 لاکھ یہودی جہاں بحق ہو گئے۔ تو وہاں پر جب اس نے اتنی زیادہ ڈسٹرکشن کر دی تو کچھ لوگ ہی وہاں پر بچ سکے تھے، اور اس کے بعد جو بادشاہ کی حکومت آئی وہ بھی ایک رومن بادشاہ تھا جس کا نام تھا دقیانوس۔ اس نے وہاں پر جو موجود عیسائی تھے انہیں تنگ کرنا شروع کر دیا، اور اس نے کہا کہ یہ جو عیسائی لوگ ہیں انہوں نے نیا مذہب اختیار کیا ہے، انہیں چاہیے یہ یہاں سے چلے جائیں یا اپنا مذہب بدل لیں۔ تو وہ جو عیسائیوں کا ایک گروپ تھا وہ ایک غار میں جا کر چھپ گئے تاکہ ہم اپنے مذہب کو بچا سکیں، اور یہ جو عیسائی تھے یہ وہی لوگ تھے جنہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے، کیونکہ اس دور میں یہی لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ماننے والے تھے اور مومنین میں سے شامل تھے۔ جب یہ لوگ غار کے اندر چلے گئے تو دقیانوس کو اس بات کی خبر ہو گئی کہ وہ جو لوگوں کا ایک گروپ تھا وہ ایک غار میں جا کر چھپ چکے ہیں۔ تو اس نے ایک بندے کو حکم دیا کہ جا کر اس غار کے آگے ایک دیوار تعمیر کروا دو تاکہ یہ اندر ہی رہیں اور مر جائیں۔ تو جس بندے کو یہ آرڈر دیا گیا کہ تم نے جا کر یہاں پر دیوار تعمیر کروانی ہے وہ بہت ہی نیک انسان تھا۔ اس نے کیا کیا کہ وہ جو اصحاب کہف تھے ان کی تعداد، ان کے نام اور وہ جو ٹائم تھا، وہ عرصہ تھا، وہ ایک پیج کے اوپر لکھ کر اسے تانبے کے ساتھ محفوظ کروا دیا اسی غار کے اندر، اور ایک اور دستاویز اسی کی طرح کی بنا کر اسے شاہی خانے میں بھی جمع کروا دیا۔ تو دوستو 300 سال کا وقت گزر گیا، اب وہاں پر ایک عیسائی بادشاہ کی حکومت تھی جو کہ بہت نیک انسان تھا۔ اس نے دیکھا کہ لوگوں کے اندر ایمان کی طاقت کمزور ہوتی جا رہی ہے، لوگ اس طرف راغب ہو رہے ہیں کہ ہم نے اسی طرح مر جانا ہے، کوئی خدا نہیں، اس طرح کے لوگوں کے عقائد جو ہے کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ تو اس نے ایک رات اللہ تعالیٰ کے آگے یہ التجا کی کہ اے میرے خدا، تو ان لوگوں میں ایمان کی قوت کو دوبارہ اجاگر کر دے، انہیں کوئی معجزہ دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ دعا کو قبول کر لیا۔ ایک چرواہا ایک دن اپنی بکریاں چراتا ہوا اسی غار کے پاس گیا جس غار کی جو کہ منہ کے آگے دیوار ہوئی تھی۔ جب اس نے اس دیوار کو دیکھا تو اسے کچھ غیر معمولی محسوس ہوا۔ اس نے کچھ لوگوں کو ساتھ جمع کر کے وہ دیوار گرا دی۔ جب وہ دیوار گرا دی تو اصحاب کہف جو کہ اللہ تعالیٰ کے معجزے کے ساتھ 300 سال بعد بھی زندہ تھے، ان میں سے ایک شخص باہر آیا جس کا نام تھا یملیکیا۔ وہ جو یملیکیا باہر آیا تو اسے تو یہ تھا کہ ابھی ہم کل سوئے ہیں اور دقیانوس کے ڈر سے ہم یہاں پر چھپے۔ یملیکیا کو بھوک لگی ہوئی تھی، اس نے جو کہ دقیانوس کے دور کے سکے تھے وہ سکے لے کر بازار میں کچھ خریدنے کے لیے چلا گیا۔ جب اس نے بازار میں جا کر وہ سکے دکھائے تو دکاندار نے سکے دیکھ کر کہا کہ یہ سکے تو بہت پرانے ہیں۔ اسے شک ہو گیا کہ شاید اسے کوئی بہت بڑا خزانہ مل گیا ہے، تو اس نے اس یملیکیا کو سپاہیوں کے حوالے کر دیا۔ سپاہی اسے پکڑ کے لے گئے اور اسے کہا بتاؤ یہ سکہ تمہیں کہاں سے ملا؟ اس نے کہا یہ سکہ تو میرے پاس ہی ہے، ہم دقیانوس کے ڈر سے ایک غار میں چھپے ہوئے ہیں تو میں کوئی چیز لینے آیا ہوں، تم مجھے دقیانوس کے حوالے نہ کرنا۔ اس نے کہا کون دقیانوس؟ دقیانوس تو آج سے 300 سال پرانا ایک رومن جو کہ بت پرست تھا وہ بادشاہ تھا، اب تو ایک بہت ہی نیک دل انسان عیسائی بادشاہ ہے، یہ سکہ تو بہت پرانا ہے۔ یہ سن کر وہ بہت حیران ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں تم میرے ساتھ آؤ، غار میں کچھ اور لوگ بھی ہیں، ہم
بہت ہم تو دقیانوس کے ڈر سے اس غار میں چھپے ہوئے تھے. تو اس نے جب جا کر سپاہیوں کے ساتھ اس غار کو دیکھا, وہاں پر بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے. تو اس غار کو دیکھا تو وہاں پر ایک دستاویز ملی جو کہ اس نیک دل انسان کی لکھی ہوئی تھی. اس دستاویز پر تمام اصحاب کہف کے نام اور ان کا سب کچھ پتہ وغیرہ لکھا ہوا تھا. جب یہ بات عیسائی بادشاہ تک پہنچی تو وہ بہت خوش ہوا. اس نے آ کر دیکھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے جس کی میں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ایسا معجزہ دکھا کہ لوگوں کے ایمان مضبوط ہو جائیں. تو تمام لوگ اکٹھے ہو گئے. تو وہاں پر جب شاہی خانے میں موجود دستاویز بھی دیکھی گئی تو پتہ لگا کہ یہ لوگ تو آج سے 300 سال پہلے چھپے تھے اور ان لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ ابھی ہم کل ہی یہاں پر آئے ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھا کر ان لوگوں میں ایمان کی بہت زیادہ طاقت بڑھا دی. اور وہ اصحاب کہف بعد میں اسی غار کے اندر جا کر آرام کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی اور وہ فوت ہو گئے. تو جب اسے عیسائی بادشاہ کو پتہ لگا کہ یہ جو لوگ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا معجزہ دکھایا وہ اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں, تو اس نے ان لوگوں کی وہاں پر قبریں بنوائی اور اسی غار کے دروازے پر ایک کمرہ قائم کیا جہاں پر لوگ ان قبروں کی زیارت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تعداد 7 بتائی ہے اور 8واں ان کا کتا تھا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے نام بھی بتائے ہیں جن میں یہ یملیکیہ کا نام بھی بتایا گیا اور کچھ اور تھے. یہ معجزہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معجزہ تمام لوگوں کو بتایا جو کہ لوگوں نے یہ سوال کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ بتائیں کیا آپ اصحاب کہف کے بارے میں جانتے ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ سارا احوال مسلمانوں تک بھی پہنچایا. اب ہم دوستوں دیکھتے ہیں کہ اس طرح کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ 300 سال گزر جائیں اور ان کے جسموں کو بھی کچھ نہ ہو اور وہ بالکل زندہ سلامت رہیں. یہ سائنس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو یہ اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس جگہ پر گریویٹیشنل فیلڈ باقی دنیا کی نسبت بہت زیادہ کم ہو جائے, لیکن ایسا پوسیبل نہیں ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے جو کہ اس پوری کائنات کا کریٹر ہے. ہر چیز اسی کے قبضے میں ہے, وہ جس طرح چاہے کر سکتا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ یہ ویڈیو سن کر آپ بہت زیادہ حیران ہوئے ہوں گے اور آپ کا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہوا ہوگا اس سے. تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے علم میں اضافہ کرنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو اس